ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطاهرين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شكرتم لأزيدنكم وإن كفرتم إن عذابي لشديد. برادران ایمانی، ناظرین محترم، ذات ذوالجلال کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں نعمت وجود سے نوازا. اگر وہ اس انسان کو پیدا نہ فرماتا تو کوئی اس سے پوچھنے والا نہ تھا. نعمت وجود ہی نہیں، پیدا کرنے کے بعد پھر بغیر ہدایت کے نہیں چھوڑا. اس انسان کی ہدایت کے لیے پہلے رہبر اور ہادی کا بندوبست کیا، اس کے بعد اور ارشاد الہی ہو رہا ہے ان علینا للہدی. ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، ہادی کا بھیجنا ہماری ذمہ داری ہے. ہدایت لینے والے نہ تھے مگر ہدایت دینے والا پہلے تھا، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ فلاں ہدایت کا طلبگار تو موجود تھا مگر ہدایت کرنے والا کوئی نہ تھا. اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے یہ وجود، اور اس سے بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے ہدایت. وہ پروردگار کہ جس نے انسان کو بغیر ہدایت کے نہیں چھوڑا، وہی پروردگار ارشاد فرما رہا ہے لئن شکرتم لازیدنکم. اگر میری نعمتوں پہ شکر کرو گے تو میں اپنی نعمتوں میں اضافہ کرتا چلے جاؤں گا. پروردگار عالم وہ خدا کہ جو سچا خدا ہے، اللہ کی وہ کتاب جو سب سے سچی ہے، کتاب لانے والا جبرائیل سچا ہے، وہ نبی جس نبی پہ وہ قرآن جیسی کتاب اتر رہی ہے وہ نبی سچا ہے. اللہ سے بڑھ کے وعدے کا پکا کون ہو سکتا ہے؟ ومن اصدق من اللہ عہدا. اللہ کے بعد کون اللہ سے بڑھ کے کوئی سچا ہو سکتا ہے، وعدے کا پابند ہو سکتا ہے؟ وہ خدا سچا، اس کا نبی سچا، اس کی کتاب سچی، کتاب لانے والا سچا. اتنے تمام صدق کے اندر اس بات کو رکھا لئن شکرتم لازیدنکم. اے میرے بندو، اگر میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں خدا ہو کے وعدہ کرتا ہوں تم شکر کرتے جاؤ گے، میں نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جاؤں گا. شکر کا معنی کیا ہے؟ شکر کا معنی ہے پروردگار عالم کی نعمتوں کو یاد کرنا، زبان، دل اور عمل کے ذریعے ان کا اظہار کرنا. اللہ کی نعمتوں کا اظہار نہ کرنا یہ بھی کفران نعمت میں شمار ہوتا ہے. سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا، پھٹے پرانے اور بسیدہ کپڑوں میں تھا. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کیا تو صاحب مال نہیں ہے؟ کیا تیرے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں؟ کیا تیرے پاس اچھا لباس نہیں ہے؟ عرض کرتا یا رسول اللہ سب کچھ ہے، صاحب مال ہوں اور اچھے اچھے کپڑے ہیں. تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تیرا یہ بسیدہ کپڑوں میں ہونا کفران نعمت ہے. اس لیے سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ ایک ارشاد گرامی ہے کہ نعمتوں کا اظہار نعمتوں کا شکر ہے. پروردگار عالم نے انسان کو کیا کچھ نہیں دیا،
فرمایا ان تعودوا نعمت اللہ، اگر میری نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تمہارے حساب ختم ہو جائیں گے. لا تحصوها، میری نعمتوں کا احصاء نہ کر سکو گے، میری نعمتوں کو شمار نہیں کر سکو گے. اللہ کی بے شمار نعمتیں، ان نعمتوں میں سے ایک نعمت ولایت محمد و آل محمد سب سے بڑی نعمت ہے. نعمت کی قدر کرنا نعمت کو بڑھانے کا سبب بنتا ہے. نعمت کی قدر نعمت کا شکر ہے. جب انسان اللہ کی نعمت پہ شکر ادا کرتا ہے تو پروردگار عالم اس نعمت میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میری نعمتوں پہ شکر کرو گے میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جاؤں گا. گویا کہ شکر اللہ کی نعمتوں کے خزانوں کی چابی کا نام شکر ہے. ایک بندہ جناب حضرت موسیٰ سے ملتا ہے. یا کلیم اللہ کہاں جا رہے ہیں؟ کوہ طور پہ اللہ سے ہم کلام ہونے، اللہ سے مناجات کرنے. اے اللہ کا نبی، میری یہ حالت ہے کہ میرے پاس پہننے کے کپڑے نہیں ہیں، کھانے کا کھانا نہیں ہے، ضرورت کی چیزیں نہیں ہیں. اپنے جسم کے حصوں کو ریت سے ڈھانپا ہوا ہے. اللہ سے کہنا کیا میرے لیے بھی کچھ ہے یا نہیں ہے؟ کچھ نعمتیں مجھے بھی عطا کر دے، مجھے بھی کچھ لباس عطا کر دے تاکہ ننگا نہ رہوں. اللہ کے نبی جناب موسیٰ جا رہے تھے. ایک اور بندہ ملا. اے اللہ کے نبی کہاں جا رہے ہو؟ کوہ طور پہ جا رہا ہوں. یا کلیم اللہ، جب اللہ سے ملنا تو کہنا، جب اللہ سے ہم کلام ہونا تو میرا بھی یہ پیغام پہنچانا کہ میرے مالک تیری بہت زیادہ میرے اوپر نعمتیں ہیں، تیرے بہت زیادہ میرے اوپر احسان ہیں. اب میرے پاس اتنی نعمتیں ہیں کہ ان کا شمار نہیں کر سکتا، اتنی نعمتیں ہیں ان کو سنبھال نہیں سکتا. اللہ کو کہنا کہ اب اپنی نعمتیں روک لے، میرے پاس بہت کچھ ہو گیا ہے. حضرت جناب موسیٰ کوہ طور پہ گئے، ہم کلام ہوئے، راز و نیاز ہوا. مناجات سے فارغ ہو کے جب پلٹنے لگے تو پروردگار عالم نے یاد دہانی کرائی. موسیٰ، میرے کسی بندے نے تیرے ذمہ کوئی کام تو نہ لگایا تھا؟ ہاں یا اللہ، بھول گیا تھا. ایک بندہ ملا تھا، اس کی یہ حالت تھی کہ وہ اتنا لاچار تھا کہ اس کے بدن کے کپڑے بھی نہ تھے. وہ کہہ رہا تھا اللہ سے کہنا کیا میرے لیے بھی کچھ ہے؟ اور دوسرا ملا تھا اور اس نے یہ کہا کہ اپنی نعمتوں کو روک لے، میرے پاس نعمتیں سنبھالنے کے لیے بندوبست نہیں ہے، اتنی وافر ہو گئی ہیں. اے میرا نبی، اے موسیٰ، اے کلیم اللہ، وہ شخص جو نعمتیں جس کے پاس وافر تھیں اس کے پاس جانا اور اسے کہنا کہ میرا شکر کرنا چھوڑ دے، میں اپنی نعمتیں سلب کر لوں گا. جو شخص نادار تھا، بے یار و مددگار تھا، جس کے تن پہ کپڑے نہیں تھے، اسے کہنا کہ خدا کہہ رہا ہے کہ شکر کر. حضرت موسیٰ واپس گئے، اس شخص سے ملے جس شخص کے پاس نعمتوں کی فراوانی تھی. اللہ کہہ رہا ہے اگر نعمتیں سلب کروانی ہیں، نعمتیں کم کروانی ہیں تو اللہ کا شکر کرنا چھوڑ دے. حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا. اے اللہ کے نبی، میں خدا کا شکر کیسے چھوڑوں؟ اللہ نے مجھے وہ نعمتیں دی ہیں، اللہ نے مجھے زبان دی ہے، میں اس کا ذکر کرتا ہوں. اللہ نے مجھے آنکھیں دی ہیں، اس کے مخلوق کے نظارے کرتا ہوں. اللہ نے مجھے قدم دیے ہیں، جہاں تک چاہوں چل دیتا ہوں. نعمتوں کی ناشکری کا میرے پاس کوئی سبب ہی نہیں ہے. بے شمار نعمتیں ہیں، میں یہ نہیں کر سکتا کہ اللہ کا شکر کرنا چھوڑ دوں. تو جناب موسیٰ نے فرمایا کہ اگر تو شکر نہیں چھوڑے گا
تو اللہ نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جائے گا۔ وہ شخص جو عاری تھا، وہ شخص جو نادار تھا، اس کے پاس گئے، کہا اے بندہ خدا، خدا کہہ رہا ہے میری نعمتوں پہ شکر کر۔ کہتا ہے یا اے اللہ کے نبی میں کس بات پہ شکر کروں؟ نہ کھانے کے لیے کھانا ہے، نہ پہننے کے لیے کپڑا ہے، نہ رہائش کے لیے مکان ہے، کون سی میرے پاس نعمت ہے جس پہ شکر کروں؟ ہوا کا جھونکا آیا اور اس ریت کو بھی اڑا کے لے گیا جس سے اس نے اپنا جسم ڈھانپا ہوا تھا۔ تو نعمت پہ شکر کرنا نعمت میں اضافے کا سبب بنتا ہے، نعمت کا کفران کرنا نعمت کے سلب ہونے کا سبب بنتا ہے۔ اگر شکر کیا جائے تو یہ شکر کس کے فائدے میں ہوگا؟ ارشاد الہی ہو رہا ہے ان شکرتم، اگر تم اللہ کا شکر کرو گے تو یہ تمہارے فائدے میں ہے، اور اگر اللہ کی نعمتوں کا کفران کرو گے تو اس کا اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ ایک اور مقام پہ ارشاد ہو رہا ہے فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، اے انسان ذرا اپنے کھانے پہ تو نظر کر، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، وہ لقمہ جو تیرے منہ تک پہنچتا ہے ذرا اس میں غور تو کر، یہ کتنے مراحل سے گزر کے آ رہا ہے تیرے پاس۔ فَسَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، موسلادھار بارشیں ہم نے برسائیں، وَشَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، زمین کو شگافتہ کیا، انگوری اگائی، پھل اگائے، فروٹ اگائے، تیرے لیے تیرے حیوانوں کے لیے کھانے کا بندوبست کیا۔ یہ وہ نعمتیں ہیں کہ جو صرف اللہ نے پیدا کی ہیں۔ جب خداوند کریم ان نعمتوں میں غور کا حکم دے رہا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ ان نعمتوں پہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ کس نے یہ پیدا کیا ہے؟ کیا اس پانی کو نہیں دیکھتے جس کو پیتے ہو؟ أَأَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، ذرا یہ تو غور کرو اس کے برسانے والے تم ہو یا ہم ہیں؟ میرے مالک ان تمام نعمتوں کا بھیجنے والا تو ہے۔ کہا اگر میں ہوں ان تمام نعمتوں پہ بھیجنے والا تو میرا شکر کیوں ادا نہیں کرتے؟ نعمت پہ شکر کرنا نعمت میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ نعمت پہ شکر کرنا تو یہ آسان ہے، فقدان نعمت پہ بھی خاصان خدا شکر خدا کرتے ہیں۔ کلیم خدا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضور پہ جاتے ہیں، پروردگار میں وہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون میرا مصاحب ہوگا جنت میں، میرا ساتھی، میرا مصاحب، میرا ہم نشین جنت میں کون ہوگا، میں وہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ پروردگار عالم نے فرمایا فلاں شہر کے فلاں محلے کی فلاں گلی کے فلاں گھر میں جاؤ، وہاں پہ آپ کو وہ ملے گا۔ اللہ کے بتائے ہوئے ایڈریس پہ چلے ہیں کلیم اللہ، اس شہر پہنچے، اس محلے پہنچے، اس گلی میں، اس گھر میں جب پہنچے کیا دیکھتے ہیں؟ ایک ضعیفہ ہے، ایک بوڑھیا ہے۔ اس کی حالت کیا ہے؟ پاؤں سے محروم ہے، ہاتھوں سے محروم ہے، آنکھوں سے محروم ہے۔ نہ آنکھیں ہیں جن سے دیکھ سکے، نہ پاؤں ہیں جن سے چل سکے، نہ ہاتھ ہیں جن سے کام کر سکے۔ ایک زبان ہے اور زبان پہ کلمہ شکر جاری ہے، شکران للہ، شکران للہ، شکران للہ کی تسبیح۔ سلام کیا، السلام علیکم یا رحمت اللہ، اے اللہ کی کنیز میرا سلام ہو۔ جواب میں کہتی ہے وعلیکم السلام یا کلیم اللہ، اے اللہ کا کلیم نبی میرا بھی تجھ پہ سلام ہو۔ حیران ہو گئے، اے کنیز خدا میں تجھے بتا کے نہیں آیا، اے کنیز خدا تیری آنکھیں نہیں ہیں کہ تو دیکھ سکے کہ میں کون ہوں، تجھے کس نے بتایا کہ میں کلیم خدا موسیٰ ہوں؟ اے موسیٰ جس ذات نے تجھے میرا ایڈریس دیا ہے کیا وہ ذات مجھے تیرے آنے کا نہیں بتا سکتی؟
اسی ذات نے مجھے مطلع کیا ہے کہ آج تیرا مہمان میرا کلیم بن رہا ہے۔ کہتے ہیں باقی باتیں تو بعد میں ہوں گی، لیکن ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، شکر نعمت پہ کیا جاتا ہے، تیرے پاس کیا ہے جس پہ شکر کر رہی ہے؟ نہ تیرے پاؤں ہیں تاکہ تو چل کے کہیں جا سکے، نہ تیرے ہاتھ ہیں تو کام کر سکے، اپنے ہاتھوں سے تو کھانا کھانے کے لیے بھی غیروں کی محتاج ہے، نہ تیرے ہاتھ ہیں جس سے کھانا کھا سکے، نہ تیری آنکھیں ہیں تو اللہ کی نعمتیں دیکھ سکے، یہ جہان اور دنیا دیکھ سکے۔ جب نہ آنکھیں ہیں، نہ پاؤں ہیں، نہ ہاتھ ہیں، ان نعمتوں سے محروم، پھر شکرانے کس بات پہ کر رہی ہو؟ یہ شکر کی تسبیح کس بات پہ کر رہی ہو؟ کہا اے اللہ کے نبی، انہی نعمتوں کے چھن جانے پہ، انہی نعمتوں کی محرومی پہ اللہ کا شکر کر رہی ہوں۔ حیران ہو گئے کہ نعمتوں کے فقدان پہ شکر کر رہی ہے، کہا اس بات پہ شکر کر رہی ہوں کہ پروردگار میں تیری شکر گزار ہوں، تو نے مجھے آنکھیں نہیں دی، ہو سکتا ہے آنکھیں ہوتی تو اس اللہ کی نعمت جو بہت بڑی نعمت ہے آنکھ، اسی تیری دی ہوئی نعمت کے ذریعے تیری معصیت نہ کر بیٹھتی۔ جن چیزوں کے دیکھنے کو تو نے حرام قرار دیا ہے، اسی تیری نعمت کے ذریعے تیری معصیت نہ کر لیتی۔ میرے مالک تیری ذات کا میں شکر ادا کرتی ہوں، تو نے مجھے آنکھوں سے محروم رکھ کے آنکھوں کے گناہ سے بچا لیا ہے۔ پروردگار میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں، تو نے مجھے ہاتھ نہیں دیے، ہاتھوں سے محروم رکھا ہے۔ اگر ہاتھ ہوتے ہو سکتا ہے ظلم کے لیے اٹھ جاتے، تو نے مجھے ان گناہوں سے بچا لیا ہے ہاتھ نہ دے کر جو ہاتھوں سے ادا کیے جاتے ہیں۔ میرے مالک میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں کہ تو نے مجھے پاؤں سے محروم رکھا ہے تاکہ تیری معصیت کی طرف چل کے نہ جا سکوں۔ کم از کم ان گناہوں سے تو بچ گئی۔ جب قیامت کا دن ہوگا ہر چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا، کم از کم ان آنکھوں، ہاتھوں اور پاؤں کے گناہوں کے بارے میں تو مجھ سے نہ پوچھا جائے گا۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، میرے مالک کچھ تیری وہ نعمتیں ہیں جو تو نے ہمیں بغیر مانگے عطا فرمائی، میں تیری ان نعمتوں پہ تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ میرے مالک تیری کچھ وہ نعمتیں ہیں جو تو نے ہمیں مانگنے پہ عطا فرمائی ہیں، میں ان نعمتوں پہ بھی تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ میرے مالک تیری کچھ وہ نعمتیں ہیں کہ جو ہم مانگتے رہے تو نے عطا نہ فرمائی، میرے مالک میں ان نعمتوں پہ اس سے زیادہ شکر ادا کرتا ہوں تیرا۔ کسی نے پوچھا یا ابن رسول اللہ، نعمتوں کی محرومی پہ، نعمتیں نہ ملنے پہ کیوں شکر کر رہے ہو؟ فرمایا وہ اس لیے کہ نعمتیں دینے والا حکیم ہے، نعمتیں عطا کرنے والا علیم ہے، وہ تو جانتا ہے کہ کون سی چیز اس کی ضرورت ہے اور کون سی چیز اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ ہو سکتا ہے انسان کو ایک نعمت ملے مگر اس کے فائدے میں نہ ہو سکتا ہے ایک نعمت ہو اس کے پاس لیکن نقصان دہ ہو، تو اس لیے اس ذات کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جن نعمتوں سے اس نے ہمیں محروم رکھا ہے، ہو سکتا ہے وہ نعمتیں ہوتی اگر انسان کے پاس تو ان نعمتوں کے ذریعے وہ معصیت الہی کرتا ہے۔ تو خاصان خدا کی یہ خاصیت ہے کہ وہ فقط نعمت کے ملنے پہ شکر نہیں کرتے بلکہ فقدان نعمت پہ بھی اللہ کا شکر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جتنی انسان اللہ کی نعمت پہ شکر کرتا چلا جاتا ہے، خداوند کریم ان نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھتے ہیں زمین پہ گرا ہوا ایک روٹی کا ٹکڑا ہے، اٹھاتے ہیں، سونگھتے ہیں، متعفن نہیں ہے، اس میں بو نہیں ہے،
دھوتے ہیں اور تناول فرما جاتے ہیں اور فرماتے ہیں یاد رکھو جو بندہ اللہ کی چھوٹی نعمتوں پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، جو بندہ اللہ کی چھوٹی نعمتوں کی قدر کرتا ہے، پروردگار عالم اس کے بڑی بڑی نعمتوں سے نواز دیتا ہے۔ کوئی بندہ معصوم کے پاس آیا، عرض کی ابن رسول اللہ غریب ہوں، فرمایا چاول کھانا شروع کر دے۔ کچھ عرصے کے بعد آیا، مولا اللہ نے بہت کچھ عطا کر دیا، آپ نے جو نسخہ عطا فرمایا اکثیر نسخہ تھا، جب سے میں نے گھر میں چاولوں کا استعمال زیادہ شروع کیا اللہ نے اپنی نعمتوں سے فراوانی کر دی، اپنی نعمتوں کی بارش کر دی، اللہ کا شکر ہے بہت کچھ مل گیا، اب میں کیا کروں؟ فرمایا چاول کھانا شروع کر دے۔ دوبارہ جب چاولوں کا استعمال شروع کر دیا تو پھر غریب ہو گیا، واپس آیا، ابن رسول اللہ آپ نے فرمایا تھا چاول کھاؤ امیر ہو جائے، آپ نے فرمایا تھا چاولوں کا استعمال کرو، میں نے چاول کھائے، چاولوں کا استعمال کیا، امیر ہو گیا، بتایا آپ نے دوبارہ کہا چاولوں کا استعمال کرو، غریب ہو گیا۔ فلسفہ کیا ہے؟ فرمایا دیکھو یہ اللہ کی وہ نعمت ہے کہ جس کے چھوٹے چھوٹے دانے ہیں، جب انسان دسترخوان پہ بیٹھتا ہے کھانے کے لیے، پہلے جب تو نے یہ نعمت اللہ کی استعمال کرنا شروع کی تھی، جب کوئی چاول کا ایک دانہ بھی گرتا تھا تو تو اس کی عزت کرتا تھا، تو اس کا اکرام کرتا تھا، تو اس کو اٹھاتا تھا اور کھا جاتا تھا۔ تو اللہ کو تیری اس نعمت کی قدر اتنی پسند آئی کہ اس نے نعمتوں کی برسات کر دی۔ لیکن جب تو امیر ہو گیا، جب تیرے پاس نعمتوں کی فراوانی ہو گئی، اس وقت جب تو چاول کھاتا تھا، چاول گرتے تھے تو ان کی پرواہ نہیں کرتا تھا، جب تو ان کی ناقدری کرتا تھا تو پروردگار عالم نے تجھ سے وہ نعمتیں سلب کر دیں، اس نے تجھے غریب کر دیا، اس نے تجھے نادار کر دیا۔ تو برادران ایمانی، ناظرین محترم، ان تمام فرامین کا خلاصہ گویا کہ یہ ہے کہ انسان جتنا اللہ کی نعمتوں پہ شکر کرتا چلا جائے گا، اللہ اپنی نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جائے گا، اور اللہ سے بڑھ کے کوئی وعدے کا پکا اور ہو نہیں سکتا۔ خداوند کریم محمد و اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہمیں اس کی نعمتوں کا کما حقہ شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والحمدللہ رب العالمین۔